محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ایک کلام کے کچھ اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے۔ تصور میں جماتا ہوں، تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظر جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ جلدی جلدی اشعار پاک مانا۔ اور غلام مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اور ایک بہت خوبصورت شعر کہ ایک آدمی جو مصطفیٰ کریم سے محبت کرتا ہے اس کی کیا خواہشیں ہوتی ہے، کہتے ہیں فنا اتنا
دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے اور حبیب اس حال سے اب تر بھی حال زار ہو جائے حبیب اس حال سے اب تر بھی حال زار ہو جائے جو ہونا ہو سو ہو جائے جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ کو عقیدہ توحید اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ اس کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کی روشنی میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ کس طریقے سے آپ نے بت پرستوں کا اور مشرکین کا رد فرمایا تھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم سے فرمایا تھا تم کس کی عبادت کرتے ہو، حالانکہ ان کو معلوم تھا، ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ بتوں کو پوجتے ہیں، بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور خود ان کے چچا نے ان کو بت بیچنے کے لیے بازار بھیجا بھی تھا۔ تو جاننے کے باوجود ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو اس میں سوال فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو بتا دیا جائے، دکھا دیا جائے کہ جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم خدا مانتے ہو، وہ کسی طرح کی بھی عبادت کے مستحق نہیں ہیں، کسی طریقے سے عبادت کے لائق نہیں ہیں۔ میں انشاء الرحمن آج کے اس گفتگو میں مختصر سے وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ دین فرمائی ہے، عقید توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، لوگوں تک پہنچایا ہے، اللہ نے اس کا صلہ کیا عطا فرمایا۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی کچھ باتیں میں آگے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے عقید توحید کی بات چل رہی تھی، اور پچھلے جمعہ کو میں نے کہا تھا کہ میں کچھ باتیں عقید توحید کے حوالے سے اور آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، جو کہتے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تبلیغ اور اپنے وعظ و نصیحت اور مشرکین اور خدا کو ایک نہ ماننے والے لوگوں کے سامنے فرمایا تھا۔ ایک تو بت پرستوں کا رد فرمایا، پھر آگے ایک ٹولی اور آئی کہ جو ستاروں کو پوجتے تھے، جو ستاروں کو اپنا خدا مانتے تھے، ستاروں کو پوجتے تھے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔
وہ ستاروں کو پوجتے تھے. آپ نے فرمایا تم ان کی عبادت کرتے ہو, پوجتے ہو؟ کہا ہم پوجتے ہیں. کہا ابراہیم جانتے ہو یہ جو ستارے ہیں یہ چمکتے ہیں, رات آئی تو ستارے چمکنے لگے. جیسے قرآن نے کہا کہ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا تو ایک تارا دیکھا جو چمکنے لگا, رأى كوكبا, جو تارا جو ہے وہ چمکنے لگا. اب جانتے ہیں نا کیسی قوم ہے یہ, چمکتا دیکھا تو بندگی کرنی شروع کر دی, کسی کو تھوڑا پاورفل پایا تو بندگی شروع کر دی, ہے نا. القصہ مختصر کہ ان کا حال یہی ہے. اب وہ ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا ابراہیم دیکھو جو چمک رہا ہے وہ ہمارا خدا ہے, اس کے ہم پرستش کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین. جب ان پر رات کا اندھیرا چھا گیا تو ایک تارا دیکھا, بولے اسے تم خدا مانتے ہو؟ یا بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کو میرا خدا تصور کرتے ہو, تم یہ کہتے ہو کہ یہ میرا خدا ہے, اسے میرا خدا ٹھہراتے ہو. فرمایا فلما افلا, جب وہ ڈوب گیا, جب وہ تارا ڈوب گیا, جب وہ تارا ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا قال لا احب الآفلین, جو ڈوب جائے میں انہیں خدا نہیں مانتا, جو ڈوب جائے میں اسے خدا نہیں مانتا. فلما افلا قال لا احب الآفلین, میں ایسوں سے محبت نہیں کرتا. احب کا ذکر ہے, محبت کا ذکر ہے, یعنی میں ایسے سے پیار نہیں کرتا, ایسے کو خدا نہیں مانتا جو ڈوب جائے. کچھ لوگ اور آئے کہا کہ ہم لوگ تو چاند کو خدا مانتے ہیں. قرآن مجید میں اس کے تعلق سے فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی, پھر جو ہے جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو بولے اسے میرا خدا ٹھہراتے ہو, یا تم لوگ اسے خدا مانتے ہو, اس کی پرستش کرتے ہو, اسے پوجتے ہو؟ کہ ابراہیم دیکھتے نہیں اس کی روشنی نے ہر ایک اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دیا ہے. کتنا چمکدار ہے یہ, رات کے وقت بھی اس کی چمک کے ذریعے سے آدمی اپنا راستہ پا لیتا ہے. یہی تو ہمارا خدا ہے, اسے تو ہم پوجتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسے تم میرا خدا ٹھہراتے ہو؟ فلما افلا, پھر وہ جب وہ ڈوب گیا, چاند جو ہے جب وہ ڈوب گیا, فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام کے قول کو قرآن نے کس طریقے سے نقل کیا ہے, اور آپ کے درس کو کس طریقے سے قرآن نے کیچ کر کے ہم تک پہنچایا کہ ہمیں درس دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. ایک ہوتے ہیں عقلی دلائل اور ایک ہوتے ہیں نقلی دلائل. ہمارے پاس عقلی دلائل بھی ہونی چاہیے اور نقلی دلائل بھی ہونی چاہیے. نقلی دلائل سے مراد نقلی نہیں ہے, نقلی دلائل سے مراد جو نقل کیا گیا, جو کتابوں میں موجود ہو, جو لکھا ہو, ہے نا, وہ نقلی. جو ہم لوگ اصلی اور نقلی کہتے ہیں یہ نقلی نہیں ہے, وہ نقلی ہے. نقلی, نقلی کا معنی ہوتا ہے کہ جو نقل کیا گیا ہو, کتابوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہو, ہے نا, جو چیزیں کتابوں میں موجود ہو اسے نقلی دلائل کہتے ہیں. تو ہمارے پاس عقلی دلائل بھی ہونی چاہیے, عقل کے ذریعے سے بھی ہمیں اس کا جواب دینا ہے, اور نقلی دلائل بھی ہونی چاہیے کہ کتابوں کے ذریعے سے بھی ہمیں دلائل پیش کرنی ہے. آج ہم سے پوچھ لے تو ہمارے پاس جواب کیا ہو پائے گا, ہم کیا جواب دیں گے, ہم کیا بتا پائیں گے. کوئی اگر ہم سے یہ پوچھ لے کہ خدا کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو, کیا جانتے ہو, تو ہمارے پاس کتنا جواب ہوگا؟ مختصر سا جواب ہمارے پاس یہی ہوگا کہ بھائی خدا ایک ہے. ایک ہے نا, اللہ ایک ہے, اس کی عبادت کی جائے, اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں. پوچھ لے اللہ کہاں ہے, اللہ کیا کرتا ہے, اللہ نے پیدا کیسے کیا, تو ہمارے پاس اس کا جواب کیا ہوگا. تو 99.9% لوگ اس جواب میں کیا ہو جائیں گے, پیچھے ہو جائیں گے. ظاہر سی بات, جب آپ کسی کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا دیا, سرنڈر کر دیا ہے کہ نہیں. تو ان چیزوں کا ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے. جواب کہاں سے ملے گا؟ کتابوں کے ذریعے سے جواب ملیں گے. کہاں سے ملے گا؟ علماء کرام کے بیانات سے ملیں گے. کہاں سے ملے گا؟ علم والوں کی محفل, ان کی صحبت میں بیٹھنے سے چیزیں حاصل ہوں گی. آپ بیٹھیں, سوال کریں کہ اس سوال کا جواب کیا ہوگا, اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. انشاء الرحمن علماء کرام کے ذریعے سے آپ کو اس کا مدلل مفصل جواب آپ کو مل جائے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا. پھر جب چاند
چاند کے بعد اب جب سورج چمکنے لگا، جب سورج چمکتا ہے تو چاند کی چاندنی بھی چھپ جاتی ہے، ستاروں کے جھلملاہٹ بھی چھپ جاتے ہیں، تمام تر اندھیریاں تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ اب سورج سب سے بڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کا خدا سورج ہے، ہم سورج کو مانتے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ سورج کو مانتے ہیں، چاند کو مانتے ہیں، ستاروں کو مانتے ہیں، سانپوں کو مانتے ہیں، جانوروں کو مانتے ہیں، نہ جانے کن کن چیزوں کو، دریا کے، پیڑ کے، پہاڑ کے آگے جھک گئے، سمندر کے آگے جھک گئے، تغیانی کے آگے جھک گئے، نہ جانے کیا کیا لوگوں نے آج اپنا اپنا معبود بنا لیا ہے۔ لیکن قرآن کریم برہان رشید ان تمام تر چیزوں کی تردید فرماتا ہے اور یہ کہتا ہے خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اسی نے آسمان بنائے، اسی نے زمین بنائے، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی پھر زندگی عطا کرے گا، یعنی زندہ کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ انہوں نے جب سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے، جسے قرآن نے کہا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ جب سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو کہا کہ اسے میرا خدا ٹھہراتے ہو، اسے میرا خدا بتاتے ہو، اور کہا کہ یہ تو ان سے بڑا ہے، یہ جو سورج ہے وہ چاند سے بھی بڑا ہے، وہ ستاروں سے بھی بڑا ہے، تو کیا یہ جو بڑا ہے اسے میرا خدا ٹھہراتے ہو؟ پھر وہ جب ڈوب گیا، فلما افلت، جب وہ ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ خدا کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو ڈوب جائے وہ خدا کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اے ابراہیم پھر تمہارا خدا کون ہے؟ تمہارا خدا کہاں ہے؟ اے ابراہیم تم کس کی بندگی کرتے ہو؟ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تم کس کو مانتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، جسے قرآن نے نقل کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین، فرمایا میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا، میں نے اپنا چہرہ، انی وجہت وجہی، میں نے اپنا چہرہ میں اس طرف متوجہ ہوا، میں نے اپنا رخ اس کے طرف کر لیا جس نے آسمان کو پیدا کیا۔ فرمایا جس نے آسمان کو پیدا کیا، للذی فطر السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان بنائے، جس نے زمین بنائے، حنیفا وانا من المشرکین، فرمایا کہ اسی کا ہو کر، کہا کہ میں نے اپنا چہرہ، میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا، کس کی طرف؟ جس نے آسمان بنائے ہیں۔ آسمان میں تم نے تاروں کو چمکتا دیکھا ہے، یہ تارے جو آسمان میں چمک رہے ہیں وہ آسمان کا بنانے والا خدا ہے۔ یہ جو تم ستاروں کو مانتے ہو، ستارے جو آسمان میں چمک رہے ہیں اس آسمان کو پیدا کرنے والا خدا ہے۔ یہ جو تم چاند کو خدا مانتے ہو، یہ جو سورج کو خدا مانتے ہو، یہ جو چاند و سورج جس آسمان پر چمک رہے ہیں اس آسمان کا بنانے والا خدا ہے، اس آسمان کا پیدا کرنے والا خدا ہے۔ اور کہا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین، کہا کہ جس نے آسمان و زمین بنائے اسی کا ہو کر، اسی کا ہو کر، کہا میں اسی کا ہو کر ہوں، اور فرمایا وانا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ فرمایا کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب اگر میں عقیدہ توحید ہی پر گفتگو کرتا چلوں تو آج کی پوری تقریر، بلکہ آج کی کیا کئی جمعہ کی تقریر جو ہے انہی باتوں میں گزر جائیں گی، وقت گزر جائیں گے، لیکن یہ چیزیں جو قرآن کریم میں درج ہے اس کو بیان کرتے کرتے ہماری عمریں ختم ہو جائیں گی۔ مگر ایک بات یہ بھی ہے، جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ جو آیتیں بیان کی گئی نا، بہت سے لوگ انہی آیتوں کو اللہ والوں پر جذبہ کر دیتے ہیں۔ آج کے ڈھونگی لوگ، تبلچی لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہی آیات کو اللہ والوں پر جذبہ کر دے۔ دیکھو
اللہ کے سوا کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں، یہ چاند والے، یہ سورج والے، یہ ستارے والے، ان سب سے میں بیزار ہوں۔ تو ارے بھائی کون دنیا میں ایسا سنی ہے جو چاند کو خدا مانتا ہے، سورج کو خدا مانتا ہے، ستاروں کو خدا مانتا ہے؟ کون ایسا آدمی ہے؟ تو کہیں گے نہیں ان کو تو نہیں مانتا، لیکن قبرستان جاتا ہے، کسی مزار پر جاتا ہے، ان کو تو مانتا ہے۔ میں نے کہا نادان، ان میں اور ان میں فرق ہے، ان میں اور ان میں فرق ہے۔ کتنا فرق ہے آگے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، کتنا فرق ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے تعلق سے بہت ساری آیاتیں آپ نے سنی ہے، احادیث مبارکہ آپ نے سنی ہے، لیکن آئیے میں آج اسی پہلو کو ایک اور رخ سے، ایک اور ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں انہی آیات کو چسپاں کر دیتے ہیں اور کہتے دیکھو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں جانا، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں طلب نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں، جبکہ ان کا ذکر قرآن میں مدلل موجود ہے کہ اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں، ان سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ قرآن مجید بالکل تفصیلاً موجود ہے، یہ ساری چیزیں وسیلے کے تعلق سے قرآن کریم موجود ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کے تعلق سے قرآن کریم میں موجود ہے۔ ابھی میں آیت بس پڑھ کے آگے بڑھ جاتا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی ترجمہ اور تفصیل اس کی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، ہے نا۔ اور اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے کے حوالے سے سورہ کہف میں موجود ہے، یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا، کہ تمہارے ان کی صحبت میں بیٹھے رہو، ان کی سنگت میں بیٹھے رہو جو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہے نا۔ مدد مانگنے کے حوالے سے قرآن مجید میں موجود ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ پس اللہ اس کا جو ہے مددگار ہے، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، اور جبریل بھی مددگار ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک لوگ بھی تمہارے مددگار ہیں، ہے نا۔ قرآن مجید موجود ہے، اس کے اوپر ابھی بحث کرنے کا وقت نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے درس توحید دی ہے، تبلیغ دین کی ہے، تو تبلیغ دین کرنے کا بدلہ اللہ نے کیا دیا؟ تبلیغ دین کرنے کا بدلہ اللہ نے کیا دیا؟ اور جو لوگ ان آیات کو سنیوں پر چسپاں کرتے ہیں ان کے تعلق سے کیا ہے آپ سماعت کریں۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ فرمایا اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائی۔ فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ ابتلیٰ ابراہیم، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے ربہ بکلمات فاتمہن، کچھ باتوں سے آزمایا۔ یہ آزمائش جو ہے، یہ جو آزمائش ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب کسی کو آزمایا جاتا ہے تو ظاہراً ہمیں یہ لگتا ہے کہ بھئی بہت تکلیف ہوتی ہے نا، ظاہر نہیں لگتا ہے نا، آزمایا جاتا ہے تو ہم کو ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس انسان کو، بہت مصیبت میں انسان ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا، کچھ باتوں سے فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور جب وہ ان باتوں پر پورا اتر گئے، آزمائشوں پر پورا اتر گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی عہدہ، کوئی منصب عطا فرماتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس منصب، اس عہدے کے لیے اس کی جانچ کرتا ہے، اس کو آزماتا ہے، اس کو تکلیفوں سے گزارتا ہے۔ اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو اس آیت میں اسلام کی روح کا ذکر ہے، اسلام کی روح کا تصور ہے۔ اسلام کی روح کیا ہے؟ تو اسلام کی روح ہے قربانی۔ اسلام کی روح کیا ہے؟ اسلام کی روح کیا ہے؟ قربانی۔ آدمی مصیبت میں ہو قربانی پیش کر رہا ہوتا ہے، آدمی تکلیف میں ہو قربانی پیش کر رہا ہوتا ہے، آدمی پریشانی میں ہو قربانی پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تکلیف و مصیبت کو برداشت کرنے کا نام قربانی ہے۔ تکلیف و مصیبت کو برداشت کرنے کا نام، اسی کا نام قربانی ہے۔ تو جب آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ، کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے تو وہ انسان قربانی سے گزر رہا ہوتا ہے، قربانی پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب بندہ قربانی پیش کر رہا ہوتا ہے، اب وہ تکلیفیں جس طریقے کی بھی آئیں، جسے قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے جانوں کو، مالوں کو، فصلوں کو تباہ کر کے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آدمی پریشان ہے، کسی سے اس کے دھن دولت کروڑوں کا آدمی تھا، کچھ ہی لمحے میں، کچھ ہی مہینے میں، کچھ ہی سالوں میں آدمی روڈ پہ آ گیا۔ آدمی جو ہے اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتا تھا، ایسا حادثہ، ایسا معاملہ آیا کہ بچے دنیا سے چلے گئے۔ ایسا حال ہو جاتا ہے کہ آدمی جو سوچتا بھی نہیں ہے، جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور جب آدمی ایسے وقت میں صبر کر لیتا ہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، تو اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کا پیشوا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے ایک درجہ عطا فرما، ایک مقام عطا فرما دیتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، پریشانی میں مبتلا ہے، پیسے بھی چلے گئے، دھن دولت ختم ہو گیا، بچے بھی چلے گئے، بیوی چھوڑ کر چلی گئی، بیماری میں مبتلا ہے، گھر نہیں ہے، پریشانی ہے، قسم کرسی کا عالم ہے۔ اب حال یہ ہے کمائے گا تو کھائے گا، بدن میں طاقت نہیں ہے کہ کمانے جائے۔ القصہ مختصر یہ، اگر طاقت ہوتی تو کما کے لاتا، بیٹے ہوتے کما کے لاتے، بیوی ہوتی سکون کا باعث ہوتی، بیوی بھی چلی گئی، بچے بھی چلے گئے، اب کمانے والا کوئی نہیں، تنہا کما سکتا ہے، مگر جان کا عالم یہ ہے کہ اب اس جان کے اندر طاقت نہیں، اس بدن کے اندر گودا نہیں کہ وہ کما کر کے لائے۔ اب عالم یہ ہے، ایسی سچویشن میں آدمی اب کیا کرتا ہے؟ اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرے، مولا میرے بچے چلے گئے کوئی بات نہیں، میرا کوئی سہارا ہو نہ ہو تو سہارا ہے، میری بیوی چلی گئی کوئی سہارا ہو نہ ہو تو سہارا ہے، میرے جسم میں کمانے کی طاقت ختم ہو گئی کوئی سہارا ہو نہ ہو تو سہارا ہے۔ جب سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، سارے سہارے چھوڑ جاتے ہیں، سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، جب اپنا پرایا ہو جاتا ہے، اپنا جسم بھی اپنے کام نہیں آتا، اپنی جان بھی اپنے کام نہیں آتی، ایسے وقت میں جب بندہ صبر کر لیتا ہے، صبر کے دامن کو ہاتھوں سے نہیں چھوڑتا ہے، اور اس کام جو ہے صبر میں، اس مشکل گھڑی میں، اس امتحان میں جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تجھے یہ تکلیفیں آئی تو نے میری وجہ سے برداشت کیا، تیرے بچے تجھ سے دور ہو گئے تو نے میری خاطر برداشت کیا، تیرے جسم کی طاقت ختم ہو گئی تو نے مجھ پر بھروسہ کیا، یہ معاملات آئے تو نے مجھ پر بھروسہ کیا، یہ تمام تر پریشانیاں آئی تو نے مجھ پر بھروسہ کیا۔ اے میرے بندے تمام تر تکلیفوں کو جھیلنے کے بعد تو مجھ پر بھروسہ پہ بھروسہ کرتا رہا، اب تیرے امتحان کے وقت گھڑی ہو گئی، اب تیری آشائش کا وقت شروع ہو گیا، اب تیرے آرام کا وقت شروع ہو گیا، اب ہم تمہارے نام کو اتنا روشن کر دیں گے، اتنا روشن کر دیں گے کہ 1 2 20 سال تک نہیں، آنے والی کئی پیڑیاں تیرے نام کا مالا جپتی نظر آئیں گی، تجھے یاد کرتی نظر آئے گی۔ قرآن نے اسی کو کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لے آئے، اچھا عمل کیا، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی محبت کو اللہ لوگوں کے سینوں میں ڈال دیتا ہے، ان کی محبت کو اللہ سینوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب یہ جو
ابتلا ہے، اب یہ جو پریشانی ہے، اس پریشانی کا نام قربانی ہے۔ اس پریشانی کا نام کیا ہے؟ قربانی ہے۔ مطلب کیا؟ اپنی آشائش کو چھوڑ دو، اپنی آرام دہ چیزوں کو چھوڑ دو، غفلتوں میں نہ پڑو، اللہ کے حکم کی بجاوری کرو، رسول کی سنت پر عمل کرو، سیرت مصطفیٰ کو اٹھاؤ، اس پر چلنے کی کوشش کرو، صحابہ کے نقش قدم پر چلو، برائیوں سے منہ موڑ لو، اچھائیوں کی طرف راغب ہو جاؤ۔ رات کو اٹھنا پڑے گرمیوں کے موسم میں، اٹھو، اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھو، ٹھنڈیوں میں رات میں اٹھنا پڑے وضو کرنا پڑے وضو کرو اور اٹھ کے نماز پڑھو۔ یہ تمام تر تکالیف جب تم جھیلتے ہو، اسی کا نام قربانی ہے، اسی کا نام قربانی ہے۔ اب یہ قربانی جو ہمارے جسم سے، ہمارے ابتلا کے ذریعے سے، ہماری پریشانیوں کے ذریعے سے جو ہم سے لی جاتی ہے، اس قربانی میں سب سے پہلا مسئلہ جو ہمارا حل ہوتا ہے، وہ مسئلہ کون سا مسئلہ ہے؟ کون سا مسئلہ ہمارا حل ہوتا ہے؟ تاریخ کو جو ہے اوراق کو گردان کر دیکھیں گے آپ کو معلوم چلے گا، کتابوں کا مطالعہ کریں گے آپ کو معلوم چلے گا۔ جب ہم سے قربانی ہوتی ہے، یعنی ہم قربانی پیش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے جسم کے اندر کی جو سب سے جو ہے قربانی پہلی چیز کی ہوتی ہے، وہ چیز ہے انا کی قربانی۔ وہ کس کی قربانی ہوتی ہے؟ انا کی قربانی ہوتی ہے۔ ہم اپنے جسم سے، یعنی اپنے اندر کے معاملات میں جو انا چیز ہے، اور انا یہ کیا چیز ہے؟ انا ایک ایسی بری چیز ہے، انا ایک ایسی خراب چیز ہے کہ جس کے اندر آ جائے اسے رذیل کر دیتی ہے۔ شیطان کے اندر انا آیا، اس نے یہی کہا تھا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ یہ آگ، یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میں ان سے بہتر ہوں۔ جب انا آئی تو اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے سجدے اگر زمین پر پھیلا دو تو پوری روئے زمین ان کے سجدوں سے بھر جائے گی، یہ نہیں دیکھا کہ یہ ملائکہ کا استاد ہے، اس نے اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جنت میں رہنے والا ہے، اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ملائکہ ان کے جھولے کو جھلانے والے ہیں، اللہ نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر تکبر آ چکا ہے، اس کے اندر انا آ چکا ہے، اس کے اندر مغروریت آ گئی ہے، اس کے اندر انا آ چکا ہے۔ اس ایک انا نے جو کہ فرشتوں کا جو ہے فرشتوں کا استاد تھا، اسے جنت سے نکال کر کے راندے درگاہ کر دیا، رذیل کر دیا، اور اتنا رذیل کر دیا، اتنا ذلیل کر دیا کہ آج تک لوگ شیطان کے نام سے چڑھتے ہیں۔ اگر کوئی کسی سے کہہ دے بڑا شیطان معلوم ہوتے ہو تو کہتے گالی مت دینا۔ کہا بھائی میں نے شیطان تو کہا، گالی کیا بات ہے؟ کہا ہاں ہم جانتے ہیں، شیطان اسی کو کہا گیا ہے جو راندے درگاہ ہوا تھا، جسے خدا کی بارگاہ سے نکالا گیا، جسے جنت سے نکالا گیا۔ کس وجہ سے نکالا گیا؟ وہ تو فرشتوں کا استاد تھا، وہ تو جنت کے جھولے میں جھولتا تھا۔ کس چیز نے نکالا؟ تو کہا انا نے نکالا۔ کس چیز نے نکالا؟ تو کہا انا نے نکالا۔ جب ہم قربانی پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جب ہم سے امتحان لیتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں، گھر میں تکلیف ہے، باہر تکلیف ہے، ہر ایک چیز میں تکلیف پہ تکلیف ہے، اور ایسے وقت میں جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہم قربانی پیش کر رہے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں ہم قربانی دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلی قربانی ہوتی ہے وہ ہمارے انا کی قربانی ہوتی ہے۔ دل سے انا کا جو بخار ہے وہ اتر جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں نا، ان کو سلام کروں گا حضرت صاحب کو، میں تو سیٹ صاحب ہوں، میں تو حاجی صاحب ہوں، میں تو نمازی صاحب ہوں، میں تو متقی و پرہیزگار ہوں، میں تو گاؤں کا چودھری ہوں، میں تو بڑا ہوں، میں تو امام صاحب ہوں، یہ چھوٹے کو سلام کروں گا میں۔ جب یہ چیز آتی ہے انا نا، تو اس کے جو اعمال ہے، اس کے جو افعال ہے، وہ خدا کی بارگاہ تک نہیں پہنچتے، وہ رب کی بارگاہ تک نہیں پہنچتے۔ لیکن جب یہ انا کا بھوت سر سے اتر جاتا ہے، پھر اس کے اعمال رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ تو جب انسان پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، ابتلا میں آتا ہے، تو سب سے پہلے انا کی قربانی ہوتی ہے، اور انا کی قربانی ایسے ہوتی ہے آدمی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ اللہ اکبر، کوئی ذلیل جگہ ہے وہاں پہ جا کے کھڑا ہو گیا، کئی پریشانی والی جگہ ہے وہاں بھی جا کے کھڑا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں یہ تو ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، ان کے معاملات تو ایسے ہیں، وہ سب برداشت کرتا ہے، وہ سب سنتا ہے، اور جب سب برداشت کرتا ہے اور جب شکر ادا کرتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، میری
خاطر تو نے یہ تکلیفیں سہی ہے, لوگوں کے باتوں کو سہا ہے, ذلیل جگہ پہ تو جو ہے کھڑا ہوا ہے. اب دیکھ تیرا مقام کیا ہوتا ہے. قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اے ابراہیم, تم نے ہماری تمام تر آزمائشوں میں اول نمبر سے کامیابی کی ہے. اے ابراہیم, اب میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں, لوگوں کا سردار بنانے والا ہوں, لوگوں کا رہبر بنانے والا ہوں, لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. کل کو کوئی ملا جی یہ نہ کہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا گیا, یا امام سے مراد نبوت ہے. میں نے کہا نادان, یا امام سے مراد, امامت سے مراد نبوت نہیں ہے. جو نبی ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے. نبی دنیا میں آ کر نہیں ہوتا, دنیا میں آنے کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا. نبی وہ ہوتا ہے جسے خدا چنتا ہے, جسے خدا چنتا ہے. اگر دنیا میں آنے کے بعد نبی ہوتا تو یہ ڈھونگی کہتے میں بھی نبی ہوں, وہ کوئی کہتا میں بھی نبی ہوں, وہ چرسی کہتا میں بھی نبی ہوں, وہ گانڈا پینے والا کہتا میں بھی نبی ہوں, وہ 5 انگوٹیاں لگانے والا, بڑے بڑے بال رکھنے والا, وہ بھی کہتا کہ میں نبی ہوں. اللہ نے کہا نہیں, نبوت جسے میں چاہوں گا نبوت اسے ہی ملے گی, نبوت اسے ہی ملے گی. نبی کوئی دنیا میں آ کے نہیں ہوتا, اللہ جسے چنتا ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے, وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے. ارے یہ انگوٹھی پہننے والے, بڑے بڑے بال رکھنے والے, یہ گانجا پینے والے, یہ چرسی لوگ, یہ بھنگیڑی لوگ, یہ نشہری لوگ, یہ تو اللہ کے ولی بھی نہیں ہو سکتے, اللہ کے ولیوں کے قدموں کے ذرات بھی نہیں ہو سکتے. یہ نبی بھلا کیسے ہو سکتے ہیں, یہ نبی بھلا کیسے ہو سکتے ہیں. ان کا تو یہ بھی حال برا ہے, یہ جب ولی کے قدموں سے نکلنے والے ذرات کی طرح نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں بھائی. نبی وہ ہوتا ہے جسے خدا چن لیتا ہے. تو یہاں کوئی یہ نہ سوچے کہ بھائی امامہ لکھا گیا ہے تو امامت ہے, امام بنانے والا ہوں تو اس امام سے مراد نبوت ہے. میں نے کہا نا, امامت سے مراد نبوت نہیں ہے. کوئی لوگ کہتے نہیں وہ تو 40 سال کے بعد ہمارے نبی کو نبوت ملی, 40 سال کا. میں نے کہا نادار, تاریخ پر حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا. یہ تیرا میرا ایرا گیرا نتھو خیرا کا کہنا قول نہیں ہے, یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس وقت بھی نبی تھا, اس وقت بھی نبی تھا. ابھی آدم کی مٹی اور پانی ایک جگہ ملی بھی نہیں ہے, ابھی خمیر بنائی گئی نہیں ہے, ابھی پتلا تیار کیا گیا نہیں ہے. پتلا کا تیار ہونا ہے, روح کا اندر جانا ہے, واپس آنا ہے, اندر جانا ہے, واپس آنا ہے, اندر جانا ہے, واپس آنا ہے. کیوں نہیں رکتے؟ کہ نور محمدی کو بھیج دو, نور محمدی جائیں گی تو اب روح رکیں گی. یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہو, کہتے ہو 40 سال کے بعد نبوت ملی. ارے میرے مصطفیٰ کی 40 نبوت, اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی یہ بتاتی ہے کسی کو منوانا ہو تو نبوت کے ذریعے بعد میں, اپنے اخلاق کے ذریعے سے پہلے منا لو. کسی شاعر نے کہا اللہ اکبر کہ اگر کسی کو منانا ہے تو سب سے پہلے اپنے اخلاق سے, اور مصطفیٰ کریم نے اپنے اخلاق سے منوایا ہے. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. عرض یہ کر رہا تھا کہ نبوت 40 سال کے بعد نہیں ملی, اعلان 40 سال کے بعد فرمایا ہے. تو اب یہاں کوئی نہ سوچے کہ بھائی امامہ سے مراد نبوت ہے. میں نے کہا امامہ سے مراد نبوت نہیں ہے. پڑھو جو ہے تفسیر کبیر تو تمہیں معلوم چلے گا کہ یہاں فتح القدیر کو پڑھو تو معلوم چلے گا کہ یہاں مراد کیا ہے. تفسیر قرطبی کو پڑھو تو معلوم چلے گا, تفسیر عزیزی کو پڑھو تو معلوم چلے گا, تفسیر جلالین کو پڑھو تو معلوم چلے گا. پتہ چلے گا کہ یہاں امامہ سے مراد نبوت نہیں ہے, یہاں امامت سے مراد, امامہ سے مراد لوگوں کا پیشوا ہونا مراد ہے, لوگوں کا رہبر و مقتدا ہونا مراد ہے. اور کیسا رہبر ابراہیم علیہ السلام, کیسے رہبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مومنوں کا باپ قرار دیا. سبحان اللہ. ہاں
یہ شان ہے۔ وقت ہو چلا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوں گی، اس تعلق بہت ساری باتیں رہ گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنے انا کو قربان کیجیے، اپنی انا کو فنا کیجیے، یہ انا ختم ہوں گی تو قربانیاں پیش ہوں گی، اور جب قربانیاں پیش ہوں گی تو اللہ تعالیٰ درجات میں بلندیاں عطا فرماتا رہے گا۔ اس دل سے حرص کو نکال دیجیے، ہوس کو نکال دیجیے، کینہ کو نکال دیجیے، بغض و عداوت کو نکال دیجیے، یہ نکلیں گی تو دل پاک ہوگا، اور جب دل پاک ہوگا نا تو قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بولنے کسی قسم غلطی و توبہ کا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔